اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال واستقل الحبشة بملك اليمن عليهم هذان الأميران أريات وأبرهة فاختلفا في أمرهما وتساولا وتقاتلا وتصافا فقال أحدهما للآخر إنه لا حاجة بنا إلى استلام الجيشين بيننا ولكن أبرز إلي وأبرز إليك فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك فأجابه إلى ذلك فتبارزا خلف كل واحد منهما قناة فحمل أريات لا أبرهة فضربه بالسيف وشرم أنفه وفمه وشق وجهه وحمل عتودا مولى أبرهة على أريات فقتله ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اصحاب فیل کے واقعے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح پر ملک یمن پہ ان دونوں کا مستقل قبضہ ہو گیا. ایک امیر تھا اریات اور ایک تھا ابرہہ. پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد فاختلفا فی امرہما، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک دوسرے پہ حملہ کرنے لگے، ایک دوسرے سے قتال کرنے لگے، ایک دوسرے کے مقابلوں پہ اپنی فوجیں لے آئے اور صف بند ہو گئے. جب دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں فقال احدہما للآخر، ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو فوجیں مروانے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ اور میں آپس میں ایک دونوں مقابلہ کرتے ہیں، جو مارا گیا وہ مارا گیا اور جو زندہ رہ جائے گا وہ سب پہ حکومت کرے گا. تو دونوں نے اس بات پر اپنا اتفاق کر لیا کہ اس نے کہا کہ تم میری طرف نکلو اور میں تمہاری طرف نکلتا ہوں، جس نے قتل کر لیا ملک اسی کا ہے. اسی کے مطابق انہوں نے جلدی سے حملہ کیا اور اپنے پیچھے انہوں نے باقاعدہ ایک حجاب کھڑا کر دیا کہ بھئی اور کوئی ایک دوسرے کے معاملے میں دخل نہ کرے. تو اریات نے جب حملہ کیا ابرہہ پر تو اس کو تلوار کے ساتھ مارا، اس کے ناک پہ تلوار لگی، اس کا ناک بھی کٹا، ہونٹ بھی کٹے اور اس کے چہرے پر زخم آئے. اسی دوران میں ابرہہ کا ایک غلام تھا تودا، اس نے فوری طور پہ اریات پہ حملہ کیا اور اس کو قتل کر ڈالا. ابرہہ جب واپس آیا تو وہ زخمی تھا، اس نے اپنے زخموں کا علاج کرایا، اس سے وہ ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس دن کے بعد سے حبشے کا پورا لشکر جو تھا یمن میں وہ ابرہہ کی قیادت میں آ گیا. فَكَتَبَ إِلَيْهِ النَّجَّاشِيُّ يَلُومُهُ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْهُ وَيَتَوَعَدُهُ وَيَحْلِفُ لِيَطْأَنَّ بِلَادَهُ وَيَجْزَنَّ نَاصِيَتَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبْرَهَةَ يَتَرَقَّقُ لَهُ وَيُصَانِعُهُ وَبَعَثَ مَعَ رَسُولِهِ بِهَدَايَا وَتُحَفٍ وَبِجَرَابٍ فِيهِ مِنْ تُرَابِ الْيَمَنِ وَجَزَّ نَاصِيَتَهُ فَأَرْسَلَهَا مَعَهُ وَيَقُولُ فِي كِتَابِهِ لَيَطْأَ الْمَلِكُ عَلَىٰ هَٰذَا الْجَرَابِ فَيَبُرُّ قَسَمَهُ وَهَٰذِهِ نَاصِيَتِي قَدْ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ. اب جب بادشاہ کو پتہ چلا نجاشی کو کہ بھئی اس نے ایسا کیا ہے کہ ابرہہ نے میرے ایک کمانڈر کو قتل کر ڈالا، آپس میں بھی انہوں نے جھگڑا کیا، فساد کیا، تو نجاشی نے اس کو بڑا سخت خط لکھا. اس نے اس میں اس کو ملامت کی کہ یہ تم نے کیا زیادتی کی ہے کہ تم نے اپنے آدمی کو بھی قتل کر ڈالا. اور نجاشی نے اس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی اصلاح نہ کی تو میں حلف کرتا ہوں کہ میں تمہارے بلاد کو، تمہارے ملک کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالوں گا اور میں تمہارے ماتھے کی بالوں کو پکڑ کے تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ مانا ہوتا ہے کہ تمہاری پیشانی کاٹ ڈالوں گا، مقصد ہے گنجا کر کے تمہیں سزا دوں. جب یہ خط پہنچا تو اب ابرہہ نے چالاکی یہ کی کہ اس نے نرمی اختیار کر لی اور اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ کسی طرح سے میں اپنے بادشاہ کو راضی کر لوں.
اور اس نے یہ کیا کہ اپنا جو قاصد بھیجا اور سفیر بھیجا بادشاہ کی طرف، بڑے ہدایہ دیے اور بڑے تحفے بھیجے، اور ایک مشکیزہ بھی بھیجی جس کے اندر یمن کی مٹی بھیجی، اور اپنے بالوں کی ایک لٹ جو تھی وہ بھی اس میں بھیجی۔ اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، چونکہ آپ قسم کھا چکے ہیں کہ آپ میری زمین کو اپنے قدموں سے روندیں گے اور میری پیشانی کو بھی اس میں ملائیں گے، تو یہ میری پیشانی کے بال بھی حاضر ہیں اور یمن کی مٹی بھی حاضر ہے، اور آپ پاؤں کے نیچے دے کر اپنی قسم پوری کر لیں، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على أمره۔ جب بادشاہ کے پاس ایسا قاصد پہنچا اور ایسا تحفے دینے والا پہنچا اور اس انداز میں اس نے نیاز مندی کی اور خوشامد کی کہ بادشاہ جو ہے وہ راضی ہو گیا۔ بادشاہ راضی ہو گیا، اس نے کہا بھی یہ تو بڑا وفادار ہے، چلو اس سے غلطی ہو گئی لیکن ہمارا تو وہ اتنا نیاز مند ہے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ اچھا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور یمن پر تم مستقل طور پہ چلو کنٹرول کرو، اور اسی پر تم بادشاہ۔ کیونکہ آدمی پھر زبانی کلامی ایسی باتوں میں پھر دھوکے میں آ جاتے۔ وَأَرْسَلَ أَبْرَادَ يَقُولُ لِلنَّجَّاشِ إِنِّي أَبْنِي لَكَ كَنِيسَةً بِأَرْضِ الْيَمَنِ مِن قَبْلِهَا مِثْلَهَا فَاشْرَعْ فِي بِنَاءِ كَنِيسَةٍ هَائِلَةٍ بِصَنْعَاءَ۔ اب ابرہا نے پھر بادشاہ کو لکھا، چونکہ بادشاہ بھی نصرانی تھا، تو اس نے لکھا کہ میں تمہارے لیے ایک کنیسہ بناؤں گا۔ کنیسہ کہتے ہیں جو نصرانیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، جسے آج کل ہماری زبانوں میں گرجا کہتے ہیں، کہ عیسائیوں کے گرجے ہوتے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے صومعہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح آتش پرست جو لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کے آتش کے گھر ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے مختلف نام یعنی رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس بنا پہ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسا کنیسہ بناؤں گا تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے کہ ایسی بنا پہلے کبھی نہیں ہوئی اور ایسا کنیسہ پہلے کسی نے نہیں بنایا ہوگا۔ تو اب اس نے صنعاء جو یمن کا اب دارالخلافہ بھی ہے اور بڑا شہر ہے، اس کے اندر اس نے ایک کنیسے کی بنیاد رکھی، اپنے ایک معبد کی بنیاد رکھی۔ اور ویسے بھی یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ اللہ کی خصوصی طور پہ کرم ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم پر، کہ جتنے بھی فرقے گزرے ہیں نا جی، اب یہودی ہیں مثلا، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، مشرکین ہیں، ان سب نے جو اپنے عبادت خانے بنائے، کسی کا نام صومعہ بنا، کسی کا نام کنیسہ بنا، کسی کا نام ان کے اس کے مطابق یعنی آگ کا بیت النار کہلایا، لیکن یہ لفظ مسجد جو ہے یہ بھی اللہ نے امت رسول کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ صرف یعنی شان ہے امت محمد مصطفیٰ کی کہ ان کے عبادت خانے کا نام بھی مسجد ہے، یعنی سجدے کا مقام، اور سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی یہ توفیق ہی نہیں بخشی، جیسے یہودیوں نے یوم السبت بنایا، سیٹرڈے ان کے نزدیک ہفتے کا دن جو ہے وہ چھٹی کا دن ہے اور احترام کا دن ہے۔ نصرانیوں نے اسی طریقے سے اتوار لے لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جمعہ کا دن جو تھا وہ مخصوص کر دیا اور خاص کر دیا امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ دن جو ہے یہ بھی اور کسی امت کو نہیں۔ اچھا، اسی طرح خدا کی شان ہے کہ آج بھی اگر آپ یعنی اسلامی ممالک میں نظر ڈالیں یا زیادہ دور نہ جائیں، اپنے ملک میں نظر ڈالیں، تو جتنے باطل فرقے ہیں ان کی عبادت خانوں کا نام مسجد آج بھی نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں گے کسی کا نام جماعت خانہ ہوگا، کسی کا نام امام بارگاہ ہوگا، کسی کا نام کچھ ہوگا، کسی کا نام کچھ ہوگا، لیکن ان کی عبادت خانوں پر بھی مسجد کا لفظ نہیں ہوگا۔ مسجد کا لفظ اگر ملا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کو ملا ہے جو صحیح معنوں میں متبع ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ انما یعمر مساجد اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کی آبادی انما حسر کے لیے ہے. کون کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں. یعنی صحیح معنوں میں مساجد کے آباد کرنے والے کون ہیں؟ جو صحیح مومن، جو صحیح معنوں میں ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن کا اللہ اور اللہ کی آخرت پر یقین کامل ہے، وہ اللہ کی مسجدوں کو عبادت سے، نماز سے ہمیشہ معمور رکھتے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کہیں بھی ہوں گے، چاہے وہ بڑی عظیم الشان جامع بنا لیں یا ایک چھوٹی سی جگہ بنا لیں لیکن نام مسجد ہوگا. ان کے پورے علاقے کے کسی آپ جاہل سے جاہل آدمی سے بالکل جو بیچارہ ایک لفظ بھی پڑھا ہوا نہ ہو، اس کو کہو کہ ہم نے نماز پڑھنی تو کہے گا جی ہاں مسجد ہے. یعنی وہ بھی لفظ مسجد کو جانتا ہوگا. اور اس کے علاوہ جتنے فرقے باطلہ ہیں ان کو مسجد کے لفظ سے بھی اللہ نے محروم کر دیا. یعنی ان کے آپ جائیں گے بڑے بڑے عبادت خانے ہوں گے لیکن لکھیں گے جماعت خانہ ہے، کہیں وہ لکھیں گے جی یہ امام بارگاہ ہے، کہیں کچھ لکھیں گے کہیں کچھ لکھیں گے. یعنی بڑے عجیب عجیب نام رکھیں گے لیکن یہ نہیں لکھیں گے کہ یہ مسجد. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے. تو نصارہ جو تھے وہ بھی اپنے عبادت خانوں کو کنیسہ کہلاتے تھے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک کنیسہ بناؤں گا. اور آج بھی دنیا میں بڑے بڑے کنیسے ہیں لیکن لوگ اپنے مذہب سے اتنی برگشتہ ہو چکے ہیں کہ آج نصرانی صرف نام کی نصرانیت کی حد تک تو نصرانی ہیں، ورنہ عمل کے لحاظ سے وہ اتنا اپنے مذہب سے بھی برگشتہ ہیں کہ وہ اپنے کنیسے بیچتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہی ملکوں میں رہنے کے باوجود جن مسلمانوں کو اللہ نے توفیق بخشی ہے وہی خرید کر کر کے وہ مسجدیں بنا رہے ہیں. انہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مساجد آباد ہو رہی ہیں. دعا کریں کہ آنے والی نسل بھی ان کی دین پڑھے. ہمیں جو ان ملکوں میں خطرہ ہے نا وہ نوجوانوں سے ہے. جو نئی نسل ہے جو ان کے کالجز میں اور سکولز میں تعلیم حاصل کرتی ہے، کیونکہ پرانے لوگ جو آئے تھے ان کے دلوں میں تو ایمان کی چنگاری باقی تھی، ان کے دلوں کے اندر تو اسلام کا ایک یعنی محبت جو ہے موجزن تھی. وہ دیار کفر میں آنے کے باوجود بھی اپنے مذہب کو نہیں بھولے، اپنے دین کو نہیں بھولے اور اسلام کو نہیں بھولے. اور انہوں نے محنتیں کی اور انہوں نے مساجد کا انتظام کیا، انہوں نے مدارس کا انتظام کیا، انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم کا انتظام کیا. لیکن خدا نہ کرے اگر ان کی نئی نسل دین کی طرف متوجہ نہ ہوئی تو اس کا انجام بھی پھر کبھی ایسا نہ ہو جیسے کہ آج نصارہ کا ہوا ہے کہ وہ اپنے کنائس کو بیچتے ہیں. یہ لوگ بھی پھر اللہ معاف فرمائے اپنی عبادت خانوں کو چھوڑ دیں اور وہ ویران ہو جائیں یا ان کو بھی یہ ضائع کر دیں. کیونکہ جب دین نسل میں نہیں رہے گا تو کوئی کیا کرے. بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں ان کے کتب خانے لاکھوں ریالات کے کتب خانے جو ہیں کوڑیوں کے بھاؤ بک گئے، کیونکہ ان کے بعد جب اولاد میں دین کا جذبہ نہیں تھا، علم کا جذبہ نہیں تھا، ان کو کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے ایک کتاب کی جب عالم نہ ہو. تو اس لیے انجام یہ ہوا. اپنی آنکھوں سے یعنی یہاں رہتے ہوئے بھی دیکھا ہے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ساری زندگی اپنی پوری جائیدادوں کو اللہ کے دین کی کتابوں کے لیے وقف کر دیا تھا، لیکن جب موت آئی کیونکہ اولاد میں کوئی آدمی عالم نہیں تھا تو اس کو قدر نہیں تھی، وہ کتابیں پڑھی رہی اور بعض کو پھر جوش چڑھا تو انہوں نے کہا چلو بھی چھوڑو بیچ ڈالو. 10-10 لاکھ کی کتابیں لاکھ 2-2 لاکھ کے اندر بک گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی دین والے لوگوں کی نسل کے اندر بھی کوئی دین والا پیدا کر دے، علم والوں کی نسل کے اندر بھی کوئی علم والا پیدا کر لے جو ان کی وراثت کو سنبھال سکے اور وہ دین کے سلسلے جو ہے قائم اور دائم رہ سکے. ورنہ آج کل دنیا میں تو بس یہی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. تو اس نے بہرحال صنعاء کے اندر ابرہہ نے ایک کنیسہ بنایا اور وہ کنیسہ جو تھا بڑا کنیسہ یعنی کنیستن حائل رفیعۃ البناء عالیۃ الفناء مزخرفۃ الارجاء ضمتها العرب والقلیس لارتفاعها لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. اس نے ایک بہت بڑی عظیم الشان عمارت بنائی، بہت اونچی عمارت بنائی اور پھر اس کے چہار طرف اس نے مزخرفہ کا معنی ہوتا ہے جس میں زخرف سونے اور چاندی کا کام کیا جائے.
یعنی اس کے اندر سونے اور چاندی کا کام کیا، موتی لگائے اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں اس کے اندر جڑائیں، اور اس کو عرب جو تھے اس کی بلندی کی وجہ سے کہتے تھے القلیس، اس وجہ سے کہ کوئی آدمی اگر دیکھتا تھا تو اس کا کلن سوا یعنی ٹوپی جو ہے وہ گر جاتی، یعنی اتنی اونچی بنا تھی، اتنی اونچی عمارت تھی کہ اس کو دیکھنے کے لیے آدمی کو یوں گردن کرنی پڑتی تھی اور ٹوپیوں کے گر جانے کا خوف ہوتا تھا۔ تکاد تسقط قلنسوته عن راسه لارتفاعها، کیونکہ اتنی اونچی اور اتنی بلند و بالا بلڈنگ تھی اور اتنی عظیم الشان اس نے عمارت بنا ڈالی۔ عزم ابرال اشرم الا يصرف حج وعزم ابرهة الاشرم الا يصرف حج العرب اليها كما يحج الى الكعبة بمكة المكرمة۔ اب اس ابرهة الاشرم، اشرم کہتے ہیں ناک کٹا ہوا یا ہونٹ کٹا ہوا، اس کو جو تلوار لگی تھی نا، ناک بھی کٹا ہونٹ بھی کٹا، تو اس کو لقب بن گیا اشرم۔ تو ابرہہ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ اب میں ایسا کروں کہ جو لوگ کعبۃ اللہ میں یعنی مکہ شریف میں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اب وہاں کے بجائے وہ یہاں کا حج کریں۔ ونادى بذلك في مملكته فكرت العرب اللدنانية والقحطانية ذلك وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا۔ اب اس نے اپنے ملک میں بھی اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد حج یہاں ہوگا اور اسی جگہ حج ادا کیا جائے گا۔ اس نے سمجھا کہ بس فقط یہ باتیں کرنے سے اور اونچی بلڈنگیں بنانے سے بس حج ہو جاتا ہے، اور خوبصورت بنائیں بنانے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بس یعنی دنیا کی توجہ جو ہے اسی طرف مبذول ہو جاتی۔ یہ بات نہیں ہوتی، اصل بات تو میرے بھائی اخلاص ہوتا، اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو خالص اخلاص سے یعنی آدمی جس چیز کو خرچ کرتا ہے اس چیز کی قدر ہوتی۔ حضرت محمد یعقوب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس بھی رہے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ بیچارے روزانہ مزدوری کرتے تھے اور 8 پیسے، اور اس زمانے میں 6 پیسے اور 8 پیسے کی مزدوری ہوتی تھی۔ تو وہ یعنی اتنے اللہ والے آدمی تھے کہ وہ ایک ایک پیسہ جمع کرتے رہتے اپنی اس روزانہ کی مزدوری سے، اور بڑی مشکل سے وہ سال میں جا کر، اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی پیسے بنیں گے، اگر 30 پیسے مہینے کے بنیں گے تو 360 پیسہ بن جائے گا سال۔ تو سارے سال کے بعد جب ان کے پاس 360 پیسے وہ 3 روپے یا 4 روپے جمع ہو جاتے، تو پھر وہ یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہمارے گزرے ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور یہ بڑے بڑے حضرات، اس زمانے میں جو بڑے قداور علماء اور جن کو علم کے جو ستون تھے، پھر ان کو وہ دعوت کرتے تھے، اور جو ان کی خدمت میں ہو سکتا تھا اتنے پیسوں میں سے جو بن سکتا تھا وہ پکا کے کھلا دیتے تھے۔ تو حضرت محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم سارا سال بے چینی سے ان کی دعوت کا انتظار کرتے تھے کہ بھئی وہ دن کب آئے گا جب ہمیں وہ بزرگ جو ہے دعوت دیں گے اور کھانا کھلائیں گے، کیونکہ ان کے کھانے میں اور حلال میں اور رزق کے حلال میں اور اخلاص میں اتنی کشش ہوتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں جب وہ کھانا کھلا دیتے تو 2 3 مہینے تک ہماری عبادت کے اندر دلچسپی اور توجہ جو ہے زیادہ بڑھ جاتی، یعنی اتنا اثر ہو جاتا تھا ایک دعوت کھلانے۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، درس سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، راستے میں چلے کسی نے حلال کے بجائے کوئی حرام کھلا دیا، گھر میں گئے تو کوئی حلال کے بجائے کوئی مشتبہ چیز مل گئی، اس کے اندر آدمی کھا بیٹھا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کا دل جو ہے وہ نور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کثافت اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی عبادت میں لذت نہیں ملتی۔ وہ جو ایک شوق ہوتا ہے نا جی، آپ دیکھیں نا کوئی کام آپ کرتے، آپ دیکھیں فلم آپ کتنے شوق سے دیکھتے ہیں، اتنے شوق سے کبھی نماز پڑھی ہے؟ یعنی آپ خود اندازہ کریں ٹھنڈے دل سے کہ آپ یعنی اس کے لیے دوڑتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اور بھاگتے ہیں، اور ہر دوست سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس کوئی نئی چیز آئی ہے؟ اچھا اور کیسی ہے، تم نے دیکھی ہے؟ اور وہ جناب اس میں کیا ہے؟ اچھا بھئی مہربانی کرو مجھے 1 رات کے لیے تو ذرا دے دو، میں کل بالکل نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، پہلے تمہیں پہنچاؤں گا۔ یعنی ایمان سے کہیں، یعنی اس کے اندر کتنا آپ کا شوق ہے، محنت ہے، ذوق ہے، اور پھر جناب آپ نظر اٹھا کے بیٹھے ہیں، اگر بچہ بھی آپ کا بات کرے تو آپ تھپڑ مار رہے ہو، شور کر رہے ہو، مجھے دیکھنے نہیں دیتے۔
کبھی آپ نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو؟ کبھی آپ نے گھر میں ان سے یہ بھی کہا ہے کہ شور نہ کرو میں ذرا قرآن شریف پڑھ لوں؟ اب اسی میں ذوق میں دیکھ رہے ہیں، یہ تو ذوق کی بات ہے نا جی، کہ جدھر کسی کا دل لگ گیا ہے وہ اسی دھن میں ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی محبت پیدا نہ ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا نہ ہو جائے، اور دین اسلام سے حقیقی محبت پیدا نہ ہو جائے، پھر یہ ایک رسم ہے، چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ چلو پوری تو ہو رہی ہے، ورنہ لوگ تو اس سے بھی محروم ہیں، لوگ تو اس رسم والی نماز سے بھی محروم ہیں، اس ظاہری عبادت سے بھی محروم ہیں، اور حقیقی معنوں میں جو عبادت کی چاشنی ہے، جو عبادت کی لذت ہے، جو اللہ کے ذکر کے اندر حلاوت ہے، وہ تو پھر اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ آپ کو اور ہمیں کہاں اللہ چاہے تو قادر ہے نصیب فرما دے، ورنہ یعنی آپ اندازہ آپ اچھا ایک گندی سی مثال یہ دیکھیں، اگر آپ کی کوئی محبوب ہے، عورت ہے یا دوست ہے، وہ آپ کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھے ہیں اور رات کے 2 بھی بج جائیں اور وہ کہے کہ بھائی بہت لیٹ ہوا، بیٹھے جی نصیب سے تو ملے ہیں آپ، پھر پتہ نہیں خدا جانے کب ملاقات ہوگی، چھوڑیں کیا 2 بج گیا تو کیا ہو گیا، رات نہیں سوئیں گے، اتنی تڑپ آپ نے کبھی نماز کے لیے کی؟ تو جب اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے آپ کے دل میں ایک گندی عورت کے برابر بھی محبت نہیں ہے تو ایمان کیا ہے؟ ایمان اور اسلام ایسے کو باتوں کا نام تو نہیں ہے، زبانی کلامی تو نام نہیں ہے، قیمت تو اسی کی ہوتی ہے نا۔ جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب مثال لکھی ہے، انہوں نے کہا بابا دنیا میں جو دوست ہوتے ہیں نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جی وہ کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تو دوست ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا نانی، اور ایک ہوتا ہے زبانی اور ایک ہوتا ہے جانی۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ایک تو دوست ہوتا ہے زبانی کے، تو آج حضرت بڑی آپ کا بڑا خیال رہتا ہے، ہم آپ کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ زبانی دوست زبان کی حد تک ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شاعر نے ایک بادشاہ کی بڑی بدہ لکھی، بڑا قصیدہ لکھا، اور اس نے اس میں بادشاہ کو بڑی تعریف کی کہ آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں، اور اتنا مبالغہ کیا اور اتنا اس کے اندر حد سے آگے بڑھا کہ اس کو آسمان پہ پہنچا دیا۔ جب فارغ ہوا تو بادشاہ نے اس زمانے میں کہا کہ اچھا بھائی آپ 1 ہفتے کے بعد فلاں تاریخ کو میرے اپنا فلاں ٹائم میں جب میں دفتر میں بیٹھا ہوں تو آ جائیں، اور آپ کے لیے ہم نے 5000 روپے کا انعام مقرر کیا۔ شاعر بڑا خوش ہوا کہ بھی 5000 روپے، اس دور میں تو 5000 روپے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جناب آگے دوستوں سے ادھار لینی شروع کر دی، اور اچکن بناؤ اور کپڑے بناؤ اور بکرے اور کھانے، اور شروع ہو گیا۔ ابھی 5000 تو ہم سے 6 مہینے میں نہیں ختم ہوگا، میں 1 ہفتے میں کتنی کھا لوں گا؟ ہفتے کے بعد 5000 ملے گا اور ان کو دے دوں گا۔ ہفتے کے بعد دفتر میں گیا، سلام کیا، بادشاہ نے دیکھا بھی نہیں۔ تو کافی دیر کے بعد جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ تو توجہ ہی نہیں کر رہا تو مجبور ہو کے جا کے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا جناب میں وہی شاعر ہوں اور آپ نے انعام کے لیے فرمایا تھا اور میں وعدے پہ حاضر ہوا ہوں۔ اس نے کہا بھی دیکھو تم نے بھی ہماری زبانی تعریف کی، ہم نے بھی تمہیں زبانی ہدیہ دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ آپ کیا لینے کے لیے آئے ہیں مجھ سے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ تم نے مجھے کچھ دیا ہے؟ اب جناب شاعر کھڑا نے کہا تم نے بھی تو لفظوں میں مجھے خوش کر دیا، میں نے بھی تمہیں لفظوں سے خوش کر دیا، دینا تو میں نے کچھ نہیں دیا، تم نے بھی کچھ نہیں، جاؤ بھاگ جاؤ۔ تم نے کہا پھر زبانی لوگوں کا تو یہ عالم ہوتا ہے نا کہ بھی زبانی طور پر تم نے ہمیں خوش کر دیا تھا، زبانی طور پہ ہم نے تمہیں خوش کر دیا۔ انہوں نے کہا اور ہوتے ہیں نانی، نان کہتے ہیں نا فارسی میں روٹی کو، کہ بعض دوست تیرے ہوتے ہیں روٹی کے لیے کہ سفرہ لگا ہوا ہے، کھانے چل رہے ہیں، چائے بن رہی ہے، اسکریمیں آ رہی ہیں، بوتلیں چل رہی ہیں، آئے ہوئے جناب ملک صاحب اور چودھری صاحب اور خان صاحب، ایک دن تم کھانا کھلانا بند کر دو، آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہفتے کے بعد مجال ہے کہ کوئی تمہیں سلام کرنے کے لیے بھی ہے، کوئی تمہیں ملنے کے لیے بھی ہے، وہ تو کھانے کے دوست ہیں، کھانا ملے گا، آگے نہیں ملا تو کوئی دوسری جگہ ڈھونڈیں گے اپنی، جہاں ان کو پانی ملے گا، جہاں روٹی ملے گی، جہاں بوتل ملے گی۔ اور نے فرمایا اصل دوست وہ ہوتا ہے کہ جو وقت پڑے تو جان بھی قربان کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تم اپنا امتحان کرو کہ تمہارا اللہ اور رسول سے جو تعلق ہے وہ کون سا ہے، تم زبانی میں ہو
صرف کھانے کی حد تک ہو کہ اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہو اور ہڑپ کر رہے ہو، یا تم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر جان بھی قربان کرنے کا کوئی جذبہ رکھتے ہو، تو اپنا امتحان کر لیں۔ اسی سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا ایمان اور اسلام کتنا پکا ہے اور کتنا پختہ ہے۔ ایسے تو نہیں فرما دیا تھا نا حضور پاک نے کہ آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری دنیا سے، حتیٰ کہ والدین سے، اولاد سے، ساری دنیا کی ہر چیز سے سب سے پیارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان سے کہیں کیا آج ہمیں حضرت حضور پاک اتنے پیارے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے سوچ رہے، دعویٰ تو آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، جی ہمیں حضور پاک سب سے زیادہ پیارے ہیں، حضور محبوب ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، حضور کا نام ہم چوم لیں گے، لیکن حضور کا منادی جب نماز کے لیے بلائے تو اٹھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں تو ہم بچتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ برے کام ہیں نہ کرو تو کیا ہم ان سے رکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں غلط ہیں ان کو استعمال نہ کرو، ہم آپ کا کہنا مانتے ہیں، تو محبت کیا مانا پھر وہی زبانی دوستی ہو۔ تو صرف زبان کی حد تک تو ہم کہتے رہیں گے کہ ہمیں حضور پاک بہت محبوب ہے اور آقا محبوب رب العالمین ہیں اور ہمارے آقا ہیں، اور آپ کے شہر مدینے کی مٹی جو ہے نا جی وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن نماز جی دعا فرمائے اللہ توفیق دے، کچھ غفلت تو ہو جاتی ہے، کبھی کبھی مہینے میں ایک آدھی پڑھ لیتے ہیں، زیادہ غفلت نہیں کرتے، مہینے میں ایک آدھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور حضور سے ہمیں بڑا پیار ہے جی، حضرت بلال کے نام پر تو جی قربان جائیں، حضور کا مؤذن سبحان اللہ، حضرت صدیق کے نام پر سبحان اللہ، جی میرے جان مال قربان ہو جائے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی سچ نہیں بولا، ہے صدیق سے پیار نہ ایمان سے کہو۔ حضرت عمر سبحان اللہ جی فاروق تھے، اس نے کبھی غلط کام نہیں کیا، اس نے کبھی عدل نہیں کیا، اور حضرت عمر سے بڑا پیار۔ حضرت عثمان سبحان اللہ جی ایسا باحیا جنہوں نے ساری جائیداد لٹا دی، اس نے دھیلا بھی کبھی خیرات نہیں کیا۔ حضرت علی سبحان اللہ جی اہل بیت رسول ہیں، انہوں نے جنگوں میں جہاد میں اپنی جان فنا کر دی، اس نے کبھی اپنے ایک چیونٹی بھی خرچ نہیں کی اللہ کے راستے، صرف زبانی دعویٰ ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیز کہ آج اتنا 1 ارب مسلمان ہے دنیا میں اور ہر جگہ ذلیل، ہر جگہ کہر مذلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ نعوذ باللہ ہم پر اللہ کی طرف سے بھی عذاب ہیں اور ظاہری طرف سے بھی عذاب ہیں، اور ہم یعنی سر اٹھا کے چلنے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ صرف زبانی اسلام ہے، زبانی ایمان ہے، زبانی تعلق ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر ابھی تک گھر نہیں کر سکا۔ اس لیے دعا فرمائیں اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بنا دیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک کی سچی اور صحیح اتباع نصیب فرمائیں اور حقیقی اتباع نصیب فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت میں، اپنی اطاعت میں ایک حلاوت نصیب فرمائے کہ آدمی کو اس کے اندر ایک لذت ملے۔ جب لذت ملے وہ کیسے چھوڑے گا؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے بوڑھے بوڑھے آدمی ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں اللہ والے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیچارے لاٹھیوں پہ چلتے ہیں، لوگ پکڑ پکڑ کے پہنچاتے ہیں، لیکن نماز میں پہنچے ہوئے ہیں، تہجد میں پہنچے ہوئے ہیں، اشراق میں پہنچے ہوئے ہیں، دعاؤں میں پہنچے ہوئے ہیں، وجہ کہ ان کی لذت اور محبت اسی میں، جیسے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب آنکھیں ٹھنڈی ہوں نماز پڑھنے سے تو کوئی نماز چھوڑے گا؟ سے دل کو قرار ملے کوئی نماز چھوڑے گا؟ جس کو آدمی کو طمانینت اور اطمینان نصیب ہو جائے وہ آدمی کبھی نماز چھوڑے گا؟ ہمارے لیے تو نعوذ باللہ نماز ایسی ہے جیسے منافقین کی نماز تھی کہ پہلے تو پڑھتا کوئی نہیں، اگر پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک سر پہ بوجھ ہے اور میں اتاروں اور پھینکوں اور جلدی سے نکل جاؤں۔ یعنی آپ دیکھیں سلام پھرنے کے بعد حرم میں بیٹھنا ایسے مشکل ہو جاتا ہے جیسے نیچے کانٹے لگ رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب سلام ابھی امام میرے خیال میں ابھی پوری طرح سلام بھی نہیں پھیرتا اور یہ دکان پہ پہنچ جاتا ہے، بستے میں پہلے پہنچ جاتا ہے، یعنی بیٹھ نہیں سکتا اللہ کے گھر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہے تو ایک جھوٹا قصہ، پتہ نہیں سچا قصہ اللہ بہتر جانے، کیونکہ تاریخی روایات کا کوئی اعتبار تو ہوتا نہیں، ورتب یابس ہوتے ہیں سارے، یعنی کوئی سچی کوئی جھوٹی،
اور خدا کی قدرت ہے کہ ہر لذت بھی اسی کہانی میں ہوتی ہے جو زیادہ جھوٹی ہو. سچی کہانی میں اتنی لذت نہیں ملتی، کیونکہ جھوٹ تو بنایا جاتا ہے نا جی، اس کو تو گھڑا جاتا ہے نا خواہشات کے مطابق. بہرحال ایک واقعے کے لیے استشہاد کرنے کے لیے، دلیل کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں، چونکہ ہمارے اساتذہ نے بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دفعہ ایک جنگل میں سے کچھ میرے جیسے مولوی گزرے، تو مجنو جو سنا ہے آپ نے مجنو کو تو آپ جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ حضور کو نہ جانتے ہو، لیکن مجنو کو آپ ضرور جانتے ہو. ہاں ہاں بالکل، ہمارے پڑھے لکھے گھرانے پوچھتے ہیں، ان کے بچے پوچھتے ہیں اپنے ڈیڈی سے کہ ڈیڈی یہ محمد کون تھا؟ محمد. انا للہ و انا الیہ. مسلمان کا بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ محمد کون ہے؟ محمد. اور باپ خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا دیکھو کیسی انگریزی بولتا ہے، کہ اتنا اس کی زبان پہ انگریزی چڑھی ہوئی ہے کہ وہ حضور کا نام بھی اسی لہجے میں لے رہا ہے جیسے انگریز کا بیٹا. یعنی وہ آ کے پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، کون ہے وہ. انا للہ و انا الیہ. مسلمانوں کے بیٹے اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا یہ کیا ہے مکہ اور مدینہ اور کعبہ، اور یہ کیا ہے، مکان ہے، کوٹھا ہے، اور لوگ پاگل ہیں پھر رہے ہیں پیچھے. کیا ہے اس میں؟ ایک کوٹھا سا ہے، کیا ہے اندر؟ کوئی آدمی ہے، کوئی بات ہے، کیا ہے؟ مسلمان پوچھتا ہے، مسلمان کی اولاد، کیونکہ ان کی گھٹی میں ہم نے کفر ڈالا ہے، اسلام تو ہم نے ڈالا ہی نہیں. جس دن بچہ پیدا ہوا اس کو گھٹی لگانے والے بھی کافر، اور پالنے والے بھی کافر، اور کھلانے والے بھی کافر، اور دودھ پلانے والے بھی کرے گا. اس کو کیا پتا اسلام کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. تو بہرحال کہتے ہیں ہم میرے جیسے کچھ مولویوں کی ایک جماعت گزری، تو کہیں مجنو بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی دھن میں لگا ہوا تھا، لیلا لیلا کر کے چیخ رہا تھا، اپنا جنگل میں یاد کر رہا تھا. تو انہوں نے جا کر کچھ نماز پڑھی یا اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا. اب وہ اپنا ہر 2 منٹ کے بعد زور زور سے شور کرے اور فریادیں کرے اور روئے. جب یہ ختم ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، تو ان میں سے ایک کو، میرے جیسا کو مولوی تھا، اس کو غصہ آیا ہو گیا، بھاگا. انہوں نے کہا بڑے بدبخت ہو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو لیلا کر رہے ہیں، کیا شور مچا رکھا ہے؟ اتنی تہذیب بھی نہیں ہے کہ ہمیں 5 منٹ تو نماز پڑھنے دو. اس نے دیکھا، اس نے کہا یار عجیب آدمی ہو، میں ایک گندی عورت کا نام لے رہا ہوں، میں نے تو تمہارا قرآن نہیں سنا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تم لوگوں نے کیا پڑھا ہے اور کیا ذکر کیا. تم اللہ کا نام لے کر بھی میری باتیں سن رہے تھے، تم اتنی بھی اللہ کی یاد میں محو نہیں تھے جتنی میں ایک گندی عورت کے لیے محو ہوں. کم از کم تم اتنی تو شرم کر لیتے کہ جتنا میں اس کی یاد میں پاگل ہو چکا ہوں، مجنون کہلاتا ہوں، دیوانہ بن گیا ہوں، کہ میں اپنے جوش میں ہوں، اپنے خیال میں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون گزر گیا ہے، کون زندہ ہے، کون مر گیا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا. میں اپنی دھن میں لگا ہوا ہوں، اور تمہیں اپنے اللہ کی یاد کی بھی اتنی دھن نہیں ہے کہ تم نے میری فریاد بھی سن لی، آوازیں بھی سن لی، اور میرے ساتھ لڑنے کے لیے بھی آ گئے. تو اصل بات میرے عزیز یہی ہوتی ہے کہ جب تک ہمارا دل اللہ کے گھر سے نہ جڑے، جب تک ہمارے دلوں کا تعلق اللہ کے دین سے نہ بنے، جب تک نماز ہمارے لیے قرۃ عین کے مرتبے پہ نہ پہنچے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس کے اندر ہمیں حلاوت اور لذت نہ ملے. اور وہ کب ملے گی؟ حلال کھانا شروع کر دو، سچ بولنا شروع کر دو، حرام سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو، اور 40 دن محنت کر کے تجربہ کر کے دیکھ لو کہ پھر کیسے عبادت میں لذت ملتی. بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو تمہیں کوئی خیال ہی نہیں آئے گا، کہو گے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بڑی سے بڑی نعمت بھی ملے تو کہو گے الحمدللہ رب العالمین. نہ کسی کے ملنے پہ کوئی بات ہوگی کہ تکبر کرے، اور نہ جانے پہ غم ہوگا کہ مرنا شروع کر دے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی دعا کیا کریں. اب تو آخری ہتھیار، میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ اب ہمارے پاس آخری علاج دعا ہے. اس لیے دل سے دعا کر لیا کریں. کبھی وقت منظوری کا ہوتا ہے اور دعا دل سے نکلتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتے ہیں اور کام بن جاتا ہے. آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دعا سے کام چلائیں. کہتے ہیں کہ جو اس نے جب اپنے ملک میں اعلان کرا دیا
تو عرب قبائل تھے عدنان کے بھی اور قحطان کے بھی، انہیں بھی بڑا غصہ آیا، اور قریش کو جب پتہ چلا کہ کعبے کے مقابلے پہ اس نے کعبہ بنایا ہے تو قریش کو بھی بڑا غصہ آیا۔ بعضهم وتوسل الى ان دخلها ليلا، ان میں سے ایک چلا گیا اور وہاں پہنچا اور رات میں اس کے اندر داخل ہوا، واحدث فيها وكر راجيا، اس نے جا کے اس کے اندر گندگی کی، اس کو خراب کیا اور لوٹ آیا۔ فلما را صدر ذلك الحدث رفعوا امره الى ملكهم ابرہا، جب وہاں کے ان کے مجاور جو تھے ان نے دیکھا کہ کسی نے ہمارے کنیسہ میں گندگی آ کے ڈالی ہے، تو انہوں نے جا کے بادشاہ کو خبر کی۔ وقالوا له انما صنع هذا بعض قریش غضبا لبيتهم الذي ضاحيت هذا به، انہوں نے کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور کسی نے نہیں کیا، لیکن یہ قریشیوں نے کیا ہے، چونکہ اللہ کے کعبے کے مجاور قریش ہیں، اور جب تم نے اعلان کیا ہے کہ یہ کعبے کے مقابلے پہ اللہ کا کعبہ ہے اور یہاں حج کیا کرو، تو قریش والوں کو غصہ آیا اور انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے آ کر ہمارے اس عبادت خانے کو خراب کر دیا۔ فاقسم ابرہۃ یسیرن الی بیت مکہ فلیقربنہ حجرا حجرا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ابرہہ نے قسم کھا لی، اس نے کہا اچھا میں مکہ کی طرف جاؤں گا اور میں بھی ان کے کعبے کا پتھر سے پتھر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا، گرا ڈالوں گا، اس کو ختم کر دوں گا۔ وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض۔ اب کہتے ہیں مقاتل بن سلیمان نے یہ لکھا ہے کہ کچھ قریش کے نوجوان جو تھے وہ پہنچے، انہوں نے جا کر اندر آگ جلائی۔ اصل میں ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے آگ ایسے جلائی جیسے خوشبو کے لیے جلائی جاتی ہے نا، آپ نے دیکھے ہیں مبخرے ہوتے ہیں، اس میں انگارے رکھتے ہیں، اوپر عود کی لکڑی ڈالتے ہیں تو اس سے خوشبو ماشاءاللہ پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس بہانے سے آگ جلائی، ورنہ کسی کے کنیسے میں جا کر ایسے کوئی لکڑیاں جمع کر کے کون آگ جلانے دیتا؟ یعنی اس اندازے سے انہوں نے آگ جلائی اور ایسے طریقے سے ایسے مقام پہ رکھی کہ جب ہوا زیادہ چلے تو یہ آگ ذرا بھڑکے اور کسی اس کے غلاف کو لگے اور اس کے بعد لکڑی کو لگے اور ایسے ہو جائے۔ تو خدا کی قدرت ہے کہ ہوا جو تھی بڑی سخت چلی اور اس کو لگی اور وہ جل گیا، اور اس کے بعد وہ عمارت جو تھی وہ بھی گر گئی۔ فَتَحَبَ أَبْرَهَ ذَلِكَ وَسَارَ فِي جَيْشٍ كَثِيفٍ لِأَلَّا يُصِبْهُ أَحَدٌ۔ اب کہتا ہے جی کہ اس کے بعد ابرہہ نے تیاری کی اور بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ وَاسْتَزَوَ مَعَهُ فِيلًا عَظِيمًا كَبِيرَ الْجُثَّةِ لَمْ يَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ محمود، اور اس نے ایک بہت بڑا جثے والا، بہت بڑا جان والا ایک ہاتھی جو ہے اس کو بھی ساتھ لیا، اور اس جیسا ہاتھی کسی کے پاس بھی نہیں تھا، اور اس کا نام رکھا ہوا تھا محمود۔ وَكَانَ قَدْ بَعَثَهُ إِلَيْهِ النَّجَّاشِي مَلِكُ الْحَبَشَةِ لِذَلِكَ، بادشاہ نجاشی نے اس کو بھیجا تھا اسی کام کے لیے۔ وَيُقَالُ كَانَ مَعَهُ أَيْضًا ثَمَانِيَةَ أَفْيَالٍ وَقِيلَ 12 فِيلًا غَيْرَهُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 8 ہاتھی اس نے اور بھی ساتھ لیے، اور بعد نے لکھا ہے کہ 12 ہاتھی اس نے اور بھی ساتھ لیے۔ اللہ جانتا ہے حقیقتاً کہ ان کی تعداد کیا تھی۔ یعنی لِيَهْدَمَ بِهِ الْكَعْبَةَ بِأَنْ يَجْعَلَ السَّلَاسِلَ فِي الْأَرْكَانِ وَتُوضَعُ فِي عُنُقِ الْفِيلِ ثُمَّ يُسْجَرُ لِيَلْقَى الْحَائِطَ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے کعبے پر ہم لوہے کی زنجیریں ڈالیں گے اور ان زنجیروں کو ہم ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں گے، اور بیک وقت جب ہاتھیوں کو چلائیں گے تو یکدم عمارت جو ہے گر کے نیچے آ جائے گی۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا اور یہ اسی لیے چلے۔ فلما سمعت العرب ببصيره اعظموا ذلك جدا ورأوا ان حقا عليهم المحاجبة دون البيت ورد من اراده بكيد۔ جب عرب والوں کو پتہ چلا کہ اب ابرہہ اتنا بڑا لشکر تیار کر کے اللہ کے کعبے کے گرانے کے لیے چل پڑا ہے، تو عرب لوگوں نے بھی اکٹھے ہو کے غور کیا کہ ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ہم خدا کے کعبے کی حفاظت کے لیے قربانی دیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی حفاظت کریں اور ہم اس کا مقابلہ کریں اور اس کو اس مکر سے روکیں۔ فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن ملوكهم يقال ذو نفر فدعا قومه ونجا من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله۔ اس زمانے کے اندر اہل یمن کے اشراف میں سے اور ان کے بادشاہوں میں سے ایک آدمی بچا ہوا تھا، ذو نفر۔ اس نے یہ کیا کہ اپنے قبیلے کو بھی تیار کیا اور یمن میں بھی اعلان کیا کہ جو لوگ جو عرب جو ہیں میرے ساتھ ملنا چاہیں
تاکہ ہم ابرہا کے مقابلے پر جہاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کے لیے ہم مقابلہ کریں۔ اب اس کے بعد کہتی ہیں کہ بھئی وما یریدوا من حدم وخراب وجابوه وقاتلوا ابرهة فهزمهم، انہوں نے آ کر جہاد کیا، مقابلہ کیا ابرہا کا، لیکن ابرہا نے ان کو شکست دے ڈالی۔ فہزمهم لما یریدہ اللہ عز وجل من کرامت البیت وتعظیمہ، اور اسی کے اندر اللہ کی حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اس کو وہاں بھی شکست دلا دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمانا چاہتے تھے اور دنیا کے لیے اس قصے کو عبرت بنانا چاہتے تھے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر تھے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جناب ذو نفر، وہ جو ذو نفر جس نے اس کا مقابلہ کیا وہ بیچارہ قید ہو گیا، فاستصحبه معه ثم مزاد وجهه حتى اذا كان بارض خصامه طرد له نفيل بن حبيب الخصامي في قومه شهران وناهز فقاتلوه فهزمهم ابرهة واسر نفيل بن حبيب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ وہ ذو نفر قید ہو گیا، اس نے اس کو بھی قیدی بنا کے ساتھ لے لیا۔ جب ابرہا اپنے لشکر کو لے کے چلا تو راستے کے اندر ایک علاقہ آتا ہے بنو خصم کا، وہاں نفیل ابن حبیب الخصمی جو ہے وہ اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پہ آئے۔ ان کے دو بڑے قبیلے تھے، شہران اور ناہس ان قبیلوں کا نام تھا، وہ ان قبیلوں کو لے کے آئے، فقات مقابلہ کیا، لیکن فہزمهم ابرہا، ابرہا نے ان کو بھی شکست دے ڈالی، وہ بھی شکست کھا گئے۔ وہ اسر نفیل ابن حبیب الخصمی، اور نفیل ابن حبیب الخصمی جو ہے وہ بھی بیچارہ گرفتار ہو گیا۔ فاراد قتلہ، ابرہا نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کر ڈالوں۔ ثم عفا عنہ واستصحبہ معہ لیدلہ فی بلاد الحجاز، اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اس شرط پہ کہ تم ہمارے ساتھ چلو، اور چلنے کے بعد تم ہمیں راستے جو ہیں وہ بتلاتے جاؤ تاکہ ہم ارض حجاز میں پہنچ کے اللہ کے کعبے کا مقابلہ کر سکیں۔ فلما اقترب من ارض الطائف خرج الیہ اہلها ثقیف وصانعوا خیفۃ علی بیتهم الذی عندهم الذی یسمونه اللات فاکرمهم وبعثوا معه ابا رغال دلیلا۔ اس کے بعد جناب جب آیا صاحب طائف کے قریب تو طائف کا قبیلہ جو تھا بنو ثقیف، انہوں نے ان کا وفد بھیجا ان کے پاس کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کرتے، لیکن اس شرط پہ مقابلہ نہیں کریں گے کہ تم ہمارے عبادت خانے کو نہیں توڑو گے۔ ان کا ایک بت تھا لات، اس کی وہ عبادت کرتے تھے اور اسی کا انہوں نے بڑا مندر بنایا ہوا تھا۔ اس نے ان کی بڑی عزت کی اور بڑی تکریم کی اور کہا کہ ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا بھی دو، تو انہوں نے بھی ابا رغال ایک آدمی تھا جس کو ساتھ دیا کہ تم جاؤ اور ہاتھیوں والے بادشاہ کو راستہ دکھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کا، تاکہ کعبۃ اللہ پر جو ہے اللہ معاف کرے یہ پہنچ سکے۔ اور یہ ابا رغال جو ہے اس کو بھی ایسی سزا ملی، اللہ کے عذاب سے یہ مرا، اور اس کی قبر جو تھی نا جی، عربوں نے ایک نشان بنا دیا تھا کہ جو بھی گزرے اس کی قبر پہ جوتے مارے۔ تو اسی لیے حتیٰ کہ یہ چیز اتنی مشہور ہو گئی کہ پھر لوگوں نے منتیں مارنی شروع کر دی کہ میرا کام ہو جائے تو میں اس کی قبر پہ 10 جوتے ماروں گا، کیونکہ ہے تو ایک دماغ کی تسلی نا جی، جیسی منت مانو گاڑی تو چلتی ہے، چاہے تم پھول چڑھانے والی مارو چاہے ڈنڈے مارنے والی مارو۔ اب اس کی قبر پہ مارنے جوتے جا رہے ہیں اور کام بن رہے ہیں۔ کام تو ہندوؤں کے بھی ہوتے ہیں، کام تو سکھوں کے بھی ہوتے ہیں، کام تو یہودیوں اور نصرانیوں کے بھی ہوتے ہیں، کام تو جانوروں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں، اولادیں ان کی نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو ایک نظام عالم ہے، یہ چلتا رہے گا، سورج نکلتا رہے گا، ڈوبتا رہے گا، رات آتی رہے گی جاتی رہے گی، کبھی دن ہوگا کبھی رات ہوگی، کبھی روشنی ہوگی کبھی اندھیرا ہوگا، کبھی غم ہوگا کبھی خوشی ہوگی۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، آپ چاہے کچھ بھی نہ کریں تب بھی یہ نظام چلے گا۔ صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ ان تمام معاملات کا خالق اور مالک اپنے اللہ کو سمجھتا ہے، وہ ہر بات میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو محروم ہوتا ہے وہ راستے میں اٹک جاتا ہے اور خدا کی طرف نہیں پہنچتا۔ اس لیے ورنہ یہ تو دنیا کا میرے بھائی نظام ہے۔ کافر ہیں وہ مندر میں جاتے ہیں، بتوں کے آگے بھجن گاتے ہیں، بتوں کے آگے جناب بنتی کرتے ہیں، اولادیں تو ان کو بھی مل جاتی۔ کافر ہیں جناب وہ جاتے ہیں باقاعدہ لوہے کے بت بنے ہوئے ہیں، سیمنٹ کے بت بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بت بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ جناب پھول چڑھا رہے ہیں اور ان پہ خوشبوئیں ڈال رہے ہیں اور گنگا جمنا کے پانی سے غسل دے رہے ہیں، اور سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ جو بنانے والا ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، جو بننے والا ہے وہ خدا ہے۔
یعنی آپ اندازہ کریں، کام ان کے بھی بن رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہاں آج ہم فلاں دیوی کے پاس گئے تھے بس کام بن گیا۔ وہاں بھی اگر بارش سخت آ جائے وہ کہتے ہیں کالی دیوی ناراض ہو گئی۔ وہاں اگر ان کو کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ کہیں گے کہ آج فلاں دیوی اور دیوتا جو ہیں ہم پر مہربان ہو گئے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، نظام عالم ہے۔ کوئی کسی کے گھر میں آج بچہ پیدا ہوگا، کسی کے گھر جنازہ ہوگا، کسی کے گھر میں آج خوشی ہوگی، کسی کے گھر میں ماتم ہوگی، کسی کے گھر میں راحت ہوگی، کسی کے گھر میں مصیبت ہوگی، کسی جگہ لوگ پانی اور بارشوں سے تباہ ہو رہے ہیں اور کسی جگہ ترس رہے۔ یہ تو معاملات عالم ہیں، نظام عالم ہے، پوری کائنات میں چلتا رہے گا۔ صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایمان والا جو ہے تکلیف آئے تو کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، میرے اللہ کے حکم کے بغیر مجھے مصیبت نہیں آتی۔ اور خوشی بھی ملے تو کہتا ہے میرے اللہ کی طرف سے، موت ملے کہتا ہے میرے اللہ کی طرف سے، زندگی ملے کہتا ہے میرے اللہ کی طرف سے۔ اور جو کافر ہے وہ راستے میں اٹک جاتا ہے، کبھی بتوں میں اٹک گیا، کبھی قبروں میں اٹک گیا، کبھی درختوں میں اٹک گیا، کبھی سنیاسیوں میں اٹک گیا، کبھی کاہنوں اور نجومیوں میں اٹک گیا، کبھی کاغذوں میں اٹک گیا، کبھی کسی چیز میں اٹک گیا، وہ اللہ کی طرف جاتا ہی، ورنہ یہ تو عالم کا نظام ہے، چلے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جناب اس کو بھی اس نے ساتھ رکھ لیا۔ جب طائف کے قریب آیا انہوں نے ابا رغال کو بھیجا کہ یہ تمہارا دلیل ہے، تمہیں راستہ دکھائے گا۔ فلما انتهى برات المغمس وهو قریب من مکہ تھا، جب وہ مغمس کے مقام پہ آیا، مکے کے قریب ایک جگہ ہے، نزل به واغار جيشه على سر اهل مکہ من الابل وغيرها، اس نے اس مقام پہ آگے پڑاؤ ڈالا، اپنا لشکر کو اتارا، اور اس کے سپاہی جو تھے انہوں نے جا کر مکے کے ارد گرد میں جتنے لوگوں کے مال مویشی چر رہے تھے، اونٹ بکرے چر رہے، سب پکڑ لیے۔ فاخذوه وكان في السر 100 بعير لعبد المطلب، انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کے اندر 200 اونٹ جو ہیں عبد المطلب کے تھے۔ وكان الذي اغار على السر بامر ابرات امير المقدم وكان يقال له الاسود بن مقصود وهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن عباس، اور جس نے اس لوٹ مار پہ یعنی پیش قدمی کی، ابرہہ کا وہ جو لشکر کا انچارج تھا اس زمانے میں، اس کا نام تھا اسود ابن مقصود، تو اس کی بھی بڑی مذمت کی ہے عرب والوں نے کہ وہ اتنا بدبخت تھا کہ اس نے لوگوں کے مال لوٹنے کے لیے فوج نکالی۔ وبعث ابرهة عناتة الحميري الى مكة وامره ان ياتيه باشراف قريش وان يخبره ان الملك لم يجي لقتالكم الا ان تصدوه عن البيت، تو ابرہہ نے عناتة الحميري کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ تم مکے میں جاؤ اور جو مکے کے سردار لوگ ہیں ان سے ملو اور ان کو جا کے بتلاؤ کہ بادشاہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آیا، بادشاہ کا مقصد جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کو گرانے کا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر تم کعبے کے حفاظت کے لیے مقابلہ نہ کرو تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب جناب جب آیا بجا حناد عبد المطلب ابن ہاشم وبلغه ان ابرهة ما قال، فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام بيت خليله ابراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه وإن يخلى بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه۔ فقال له حناتة فذهب معي إليه، فذهب معه۔ اب وہ آیا حناتہ اور اس کو بتایا گیا کہ عبد المطلب جو ہیں اس وقت مکے کے سردار ہیں، ان کے پاس آیا اور اس نے ابرہہ کا پیغام انہیں پہنچا دیا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ واللہ ما نريد حربه، ہم تو جنگ نہیں چاہتے اور نہ ہماری طاقت ہے کہ ہم ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ ھذا بیت اللہ الحرام، یہ اللہ کا گھر ہے اور حضرت خلیل علیہ السلام کی بنا ہے، اگر اللہ چاہے تو اپنے گھر کی اور اپنے خلیل کے حرم کی حفاظت فرمائیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دشمن کو موقع دیں کہ اس کے گھر کی توہین کرے تو اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کریں۔ تو حناتہ نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ جائیں۔ فلما رآه ابرهة جلہ، جب ابرہہ نے دیکھا تو اس نے بڑی تعظیم کی۔ وکان عبد المطلب رجلا جسیما حسن المنظر، عبد المطلب جو تھے بڑے موٹے اور بڑے خوبصورت آدمی تھے، بڑے خوبصورت منظر والا انسان۔ ونزل ابرهة عن سريره وجلس ما جلس معه على البساط، حتیٰ کہ ابرہہ اپنے تخت سے اترا اور نیچے فرش پہ بیٹھا۔
وقال للترجمانی قل له ما حاجتک، ترجمان سے کہا کہ پوچھو اس سردار کی کیا حاجت ہے. وقال للترجمان ان حاجتی يرد علی الملك یتی بعیرا اصاب حالی. انہوں نے کہا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، تمہاری فوج نے مجھے واپس کیے جائیں. قال ابرا لترجمانی قل لولا كنت عجبتني حين رأيتك ثم قد ذهبت فيك حين كلمتني تكلمني في 100 بعير أصبتها لك وتترك بيتا وهو دينك ودين آبائك قد جئت لحتمه لا تكلمني فيه. اس نے کہا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی عزت اور تکریم ہوئی. ابرا نے کہا کہ جب آپ آئے تو میں نے آپ کو بڑا عزت والا سمجھا، لیکن جب آپ نے بات کی ہے تو آپ نے اپنا مقام میرے دلوں سے نکال دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا دیکھو 200 اونٹ چھڑانے کے لیے تم آ گئے ہو، اور جو تمہارا اللہ کا گھر ہے اور کہتے ہو ہمارے دین کا قبلہ ہے اور ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، اس کے لیے تم نے میرے ساتھ بات ہی نہیں کی. قال له عبد المطلب انی انا رب الابل وان للبيت ربا سيمنعه. عبد المطلب نے کہا کہ بات سنو ابرہا، میں ان اونٹوں کا سردار ہوں، اس لیے میں اونٹوں کو چھڑانے آیا. اس گھر کا بھی ایک سردار ہے جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. قال ما كان يمتنع مني قال انت وذاك. ابرہا کہنے لگا کون ہے جو مجھے روک سکے؟ تو عبد المطلب نے کہا جاؤ، پھر کعبہ تمہارے سامنے. ويقال انه ذهب مع عبد المطلب جماعه من اشراف الارض فرضوا على ابرهة سلطان والد حامة على ان يرجع عن البيت وابى عليهم ورد ابرهة على عبد المطلب ابنه ورجع عبد المطلب الى قريش امرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال. اب یہ بھی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عبد المطلب ایک وفد لے کے گئے تھے قریش عرب میں سے، اور انہوں نے جا کے ابرہہ سے کہا کہ تم اگر چاہو اللہ کے کعبے کو نہ گراؤ، اور ہمیں جو یہاں جتنی ہماری جائیدادوں میں آمدنی ہوتی ہے ہم اس کا تیسرا حصہ جو ہے ہر سال تمہیں دیا کریں گے تاکہ تم خدا کے گھر پر حملہ نہ کرو. اس نے کہا کہ نہیں، اور اس نے حکم دیا کہ عبد المطلب کو اس کے اونٹ واپس کر دو. عبد المطلب اپنے اونٹ واپس لے کے آئے. آ کے کہا قریش والوں کو کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، والتحصن فی رؤوس الجبال، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے جا کے پناہ لو. تخوفا علیہم من معرض الجیش، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر آ کے تمہیں نقصان پہنچائے. ثم قام عبد المطلب، اس کے بعد عبد المطلب آئے. فاخذ بحلقۃ باب الکعبہ، اس نے آ کے دروازہ اللہ کے کعبے کے دروازے کا جو کنڈا ہے اس کو پکڑا اور آ کے کھڑا ہوا. وقام معه نفر من قریش، اور قریش کی ایک جماعت بھی آئی ساتھ کھڑی ہوئی. يدعون اللہ، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے. ويستنصرون على ابرهة وجنده، اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہماری مدد فرما. فقال عبد المطلب واقم باب الكعبة لا ان البراء يمن رحله فمن رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم ابدا محالك. اور اس کے بعد انہوں نے عبد المطلب نے یہ شعر بھی پڑھے کہ میرا اللہ، آج ایک ایسی جماعت آئی ہے جو تیرے کعبے کو گرانا چاہتی ہے، آپ ان کو روک ڈالیں. ایسا نہ کریں کہ کہیں صلیب غالب آ جائے تیرے گھر پہ، کیونکہ وہ نصرانی تھے نا، وہ صلیب کے ماننے والے تھے، وہ صلیب والے ہیں، اور تم اپنے گھر کی میرا مولا خود حفاظت کرو. تو عبد المطلب اپنی جماعت کے ساتھ اللہ کے کعبے پہ کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں. اس زمانے میں یعنی کفار جو ہیں ان کو بھی جب کوئی بہت بڑی مصیبت پڑتی تھی پھر خدا کو پکارتے ہیں، اور آج کا مسلمان مصیبت میں بھی خدا کو نہ پکارے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے. ایک آدمی نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا اور اس نے سفر پہ ضروری جانا ہے تو کیا اشراق سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے؟ کوئی بات نہیں، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 2 رکعت پڑھنی ہر وقت جائز ہے، تو اس لیے اگر اس کا سفر ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ سفر کر لے اور سورج نکلنے کے بعد جہاں پہنچے وہاں پڑھ لے. کیونکہ یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف فرمایا اور پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ حد حرم سے نکل گئے اور بعد میں جا کر آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں. تو دونوں طریقوں سے اس کو اجازت ہے، پڑھ لے تب بھی کوئی بات نہیں. ہم لوگ اگر اپنے ملک میں جاتے ہیں تو یہاں سے اگر ہم سونا خرید لیں یا اور کوئی کرنسی وغیرہ خرید لیں اور اپنے ملک میں لے جائیں تو کوئی منع ہے؟ شریعت میں تو کوئی منع نہیں. شرط یہ ہے کہ تم اپنے پیسوں سے خریدو، چوری کا مال نہ ہو. اگر مال تیرا حلال کا ہے 1,00,000 دفعہ خرید لو، اللہ کی طرف سے اسلام میں کوئی منع نہیں. باقی تمہارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے یہ قانون والوں سے پوچھ لو.
حرم شریف میں نمازوں کے اوقات جو ہیں اس کا باقاعدہ بورڈ جو ہے وہ لگا ہونا چاہیے. یہاں الحمدللہ جن کو نماز پڑھنی ہے ان کو اوقات بالکل یاد ہیں, آپ فکر نہ کریں. اور ہر مسجد میں لکھے ہوئے ہیں, روزانہ اخبار میں چھپتے ہیں, ہر ڈائری کے صفحے پہلے صفحے پر لکھے ہوئے ہیں. اب اگر وہ حرم میں ایسے تختیاں لگائیں تو کتنی زبانوں میں لگائیں گے؟ اس لیے بہرحال یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے کسی ساتھ والے سے پوچھ لیں. ہر ہوٹل میں, ہر کمرے میں, ہر جگہ یہ چیزیں چارٹ باقاعدہ موجود ہیں. اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ تو وقت معلوم کرنا مشکل نہیں ہے. خوشبو لگا کر مسجد میں جانا جو ہے سنت ہے, بالکل سنت ہے. خوشبو لگانا حضور پاک نے فرمایا مجھے محبوب ہے. حب الی امین الدنیا بثلاث, فرمایا الطیب والمرأة الصالحة وقرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان تین چیزوں سے بڑی محبت ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ خوشبو اور پاک باز بی بی, اور فرمایا لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے. تو بہرحال کہتا ہے میں نے ایک رسالے میں پڑھا ہے کہ پرفیوم نہیں لگانا چاہیے. تو بھائی حضور پاک نے فرمایا خوشبو تو جو حضور کے زمانے میں خوشبو تھی وہی لگاؤ نا. تو یہ پرفیوم تو تم نے اب بنائے ہیں. اگر ان میں الکوہل ہے مجھے نہیں پتا, اب میں نے سنا ہے ایسے پرفیوم آ گئے ہیں جن میں الکوہل نہیں ہوتا. اگر الکوہل کے بغیر ہے تو بغیر کسی وجہ کے آپ استعمال کریں. اگر اس میں الکوہل پایا جاتا ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں. وہ تو پلیت چیز ہے, وہ لگے گی تو باقاعدہ پلیت کر دے گی کپڑوں کو بھی, ہر چیز کو بھی. کہتا ہے نماز با جماعت ادا کرنے سے پہلے جب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, ہمارے ملک میں 4 دفعہ کہتے ہیں, یہاں 2 دفعہ کہتے ہیں. یہ 2 دفعہ کہہ کر بھی توحید پہ پکے ہیں, ہمارے 4 دفعہ کہہ کر بھی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں. یہ 2 دفعہ کہتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی توحید کے عقیدے پہ بڑے پکے ہیں. لیکن ہم 4 دفعہ کہنے کے باوجود بھی اللہ اکبر کو آج تک اللہ کو بڑا نہیں مانا. اللہ کو بڑا مانتے تو غیروں کا سجدہ کرتے. ویسے مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں 2 دفعہ کہنا بھی حدیث میں ثابت ہے اور 4 دفعہ کہنا بھی حدیث میں ثابت ہے. تو آذان میں یہ 4 دفعہ کہہ دیتی ہیں تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے, اور تکبیر میں 2 دفعہ کہہ دیتے ہیں تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے. اور جو 4 دفعہ کہتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہے, کوئی اختلاف کی بات ہے ہی نہیں. میں نے بینک کی نوکری کی ہے اور میں نے اس کے اندر اپنے پیسے جو بچت کرتا رہا. بہرحال میں نے کچھ نہ کچھ جمع کیا ہوا ہے. مجھے پتا چلا ہے کہ بینک کی نوکری حرام ہے, تو وہ پیسے میرے لیے, وہ پیسے آپ کے نوکری کے ہیں, حلال ہیں, کوئی منع نہیں, بالکل آپ استعمال کریں. ویسے مسئلہ یہ ہے کہ بینک میں نوکری آدمی نہ کرے. اگر کی ہوئی ہے تو دوسری متبادل تلاش کرتا رہے. جب اس کو اور جگہ اللہ عطا فرما دیں تو ایسی جگہوں سے بچ جائے, ورنہ وہ تو اپنی محنت کا اور اپنے بدل کا پیسہ لے رہا ہے, اس کے لیے تو کوئی حرام نہیں ہوتا. اس لیے بہرحال آپ کے پیسے ہیں, آپ نے نوکری کی ہے, اپنی نوکری کا بدل لیا ہے, لیکن کوشش کیا کریں کہ جن چیزوں پہ حرام کا کام ہوتا ہو کم از کم ہم کیوں شریک بنے, ہم اس سے دور رہیں تو زیادہ بہتر ہے. کہتا ہے جی اسلام نے کسی جرم میں سزائے قید رکھی ہے. ہاں بالکل رکھی ہے سزائے قید. 5 چیزوں کے حد سرقہ ہے, یعنی چوری کی حد ہے, شراب کی حد ہے, زنا کی حد ہے, اور تہمت لگانے کی حد ہے. ان کے علاوہ تو تعزیر ہے. اب تعزیر کے اندر ان کی قاضی کی مرضی ہے, وہ کہے کہ سزا دو, وہ کہے کہ ملک سے نکال دو, وہ کہے کہ صرف کوڑے مار دو, تو بالکل تعزیر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مکہ مکرمہ میں صفوان ابن امیہ کی بلڈنگ جو تھی خریدی اور اسی کو جیل خانہ بنایا تھا. تو بہرحال یہ تو نہیں کہ اسلام میں ہر قسم کی سزائیں موجود ہیں. اور اسی طرح حضور کے اسلام کا جھنڈا کیسا تھا وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنگوں کے اندر مختلف جھنڈے تھے. اب تو ہمارے پاس بہت پیسے ہیں نا, جھنڈے لگانے کے لیے ہمارے پاس بڑے پیسے ہیں ماشاءاللہ. اور اس زمانے میں تو غربت کا عالم تھا, ان کے پاس اتنی پیسے نہیں تھے کہ وہ جھنڈے بناتے اور کوئی خاص نشان بناتے. اینڈ ٹائم جنگ پہ جو کپڑا مل گیا اسی کا جھنڈا بنا لیا. ویسے زیادہ تر جو آتا ہے حدیثوں میں سفید اور سیاہ دھاریاں تھیں, یہ جھنڈا جو ہے زیادہ ثابت. ایک دفعہ حضور پاک نے ایک بی بی سے دوپٹہ لیا, اسی کا جھنڈا بنا دیا. وہ اس زمانے میں کہاں سے جھنڈے آئے؟ یہ تو تماشی ہمارے پاس ہے نا کہ ہم اسی جھنڈیوں میں اور جھنڈوں میں ختم ہو گئے اور اندر کچھ رہا نہیں. صرف جھنڈے لگے ہوئے ہیں, اندر کچھ نہیں. اسلام
اسلام کے 14 بیج لگا لو اور نماز نہ پڑھو، کیا فائدہ ہے ایسے بیج لگانے کا اور جھنڈے لگانے کا؟ پوری داڑھی رکھنا بھی سنت ہے اور خط بنانے میں بھی علماء نے اجازت دی ہے۔ اچھا جی، حضور جب پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ جھکا تھا، بالکل غلط بات ہے۔ خانہ کعبے کے جھکنے سے کیا ہو جائے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، خانہ کعبہ آخر کیوں جھکے؟ حضور ساری زندگی کعبے کی طرف جھکتے رہے، حضور کا ساری زندگی کا جھکنا یاد نہیں آیا، کعبہ جھک گیا تھا یہ یاد آ گیا ان کو۔ یہ بالکل جھوٹے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ اللہ کے کعبے کے لیے حضور روتے رہے، حضور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بوسہ دیتے رہے، سینہ چمٹاتے رہے۔ ان ساری چیزوں پر آپ کی نظر نہیں گئی۔ ایک بات یاد ہے جی، کعبہ جھک گیا تھا، کس نے دیکھا تھا؟ روایت ابھی جہل نے کیا، کس نے کیا؟ یعنی جب حضور پیدا ہوا اس وقت مسلمان تھے؟ ہاں جی، کتنے عرصے کے بعد نبوت ملی؟ تو کسی راوی کا نام تو لینا، اس راوی نے کہا اس نے دیکھا تھا کعبہ شریف جھک رہا ہے۔ ایسے لوگوں نے قصے ہیں من گھڑت بنا رکھے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، دعا کرو بس اللہ ہدایت۔ حضور کے والدین اپنے باپ دادے کے دین پہ تھے، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی۔ ہاں، اللہ چاہتے ہیں تو زندہ سے مردے کو نکالتے ہیں اور مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے مثلاً کہ مرغی زندہ ہے اور انڈا مردہ ہے، انڈا مردہ ہے اندر سے بچہ زندہ ہے، کبھی بندہ زندہ ہے اندر سے بچہ مردہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ زمین مردہ ہے، پانی ڈالتے ہیں اس سے پھر کھجوریں اور باغات اگا لیتے ہیں، تو یہ لفظ ہر جگہ عام ہے۔ اسی طرح مسلمان زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔ مسلمان کے پیٹ سے کافر پیدا ہوتا ہے، کافر کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے مباشرت کی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ روزے کا وقت ختم ہو رہا تھا، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے بغیر غسل کیے؟ ہاں بالکل رکھ سکتا ہے۔ روزہ رکھنے میں کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا معنی ہے نہ کھانا، تو نہ کھانا کیا ہو گیا؟ روزے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کھانا پینا بند، تو بس بند ہو گیا، صرف نیت ہی کرنی ہے نا، اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس لیے بعد میں غسل کر لے، کوئی بات نہیں۔ اور اگر کھانا بھی پڑے تو وضو کر کے جلدی جلدی کھا بھی سکتا ہے۔ حضرت فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز نے دامہ زیدہ معالی نے جو لکھا ہے کہ نیت زبان سے نہیں ہوتی، صرف دل سے ہوتی ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مسجد ہے، اس کے نیچے انہوں نے انڈر گراؤنڈ یعنی حمام بنائے ہوئے ہیں، اور وضو کی جگہ اوپر مسجد ہے، کوئی حرج نہیں، اور ان کے لیے جگہ نہیں تھی تو اس کو استعمال کر لیا۔ ہم جس دیوار پر یا جس فرش پہ نماز پڑھیں وہ تو پاک ہے نا، نیچے کچھ ہو۔ آپ جب خود نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے پیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس پہ خیال کیا ہے؟ یہ نظر نہیں آیا؟ مسجد والا نظر آ گیا بیچارے کو۔ اگر ہم حرم کے مینار پر کام کر رہے ہیں، اترنا چڑھنا مشکل ہوتا ہے، وہیں اگر ہم نماز پڑھ لیں